علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت کے ہر شر اور ہر فتنوں سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی میں نفع بخش علم سیکھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے درس کے اندر جو چیز ہم پڑھنے والے ہیں، ہم نے تقدیر کا مسئلہ پڑھا، تو تقدیر کے مسئلے میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایک بندہ مومن پر تقدیر کے متعلق کیا واجبات ہیں۔ یعنی ایک مومن بندہ ہے، اس نے تقدیر کو سمجھا، تقدیر پر ایمان لایا، تو اب ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا انسان کے لیے، مومن کے لیے ضروری ہے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن تقدیر کو سمجھنے کے لیے، جن چیزوں کو سمجھنا اور جن چیزوں پر عمل کرنا، جن چیزوں میں غور و فکر کرنا بندے کے لیے ضروری ہے۔ ویسے تو اس تعلق سے علماء کرام نے بہت ساری تفاصیل بیان کی ہیں، لیکن آج کے درس میں کچھ اہم باتیں ہم پڑھیں گے۔ اس میں سے پہلی بات جو بندے پر تقدیر کے متعلق واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی نے جو احکام اور فرائض بندے مومن پر لاگو کیے ہیں، جیسے نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اور نواہی گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، شرک سے، معصیت سے، کفر سے، بدعت سے، زنا سے، چوری سے، جو بھی ایسی برائیاں ہیں، تو تقدیر کے متعلق سب سے پہلا واجب جو بندے پر وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی کے واجبات اور فرائض پر عمل کرے۔ واجبات اور فرائض پر عمل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یا اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائے، اور اس سلسلے میں، کس سلسلے میں؟ واجبات پر عمل کرنے میں، فرائض پر عمل کرنے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی حرام کی ہوئی چیزوں سے رکنے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد طلب کرے، کیونکہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں، ہمارے اندر یہ استطاعت نہیں کہ ہم کسی نیکی کو کریں یا کسی برائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق نہ ہو۔ تو بندہ مومن استطاعت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام پر، اللہ سبحانہ و تعالی کے حکموں پر عمل کرے گا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے گا، اور اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد طلب کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی سے توفیق طلب کرے گا، اور اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے خیر اور بلائی کے کام کو آسان کر دے، کیونکہ کوئی بھی خیر اور بلائی کا کام کرنا ہمارے لیے اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانی نہ فرمائے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے آسانی طلب کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرے کہ اللہ نیکی کے کام کو کرنے کی مجھے طاقت نصیب فرما، مجھے توفیق نصیب فرما، میرے لیے آسانی فرما، میرے لیے سہولت فرما، اور یہ دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حرام کاموں سے بچنے کی مجھے توفیق نصیب فرما، اور حرام کاموں پر مجھے صبر نصیب فرما، اور ان چیزوں سے مجھے روک لے، اور حرام کاموں سے بچنے کی مجھے توفیق اور عنایت نصیب فرما۔
اور بندے کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ ہم کس کی پناہ طلب کریں گے ہر شر سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر ہمیں پناہ طلب کرنا سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں شر سے پناہ طلب کرنے کی دعائیں سکھائی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو آخری 2 صورتیں نازل کی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ایسی عظیم صورتیں ہیں کہ اگر ہم ان صورتوں کے معنی و مطالب پر غور کر لیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ ہر طرح کی برائی اور شر سے پناہ دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ ہر اس چیز کے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی۔ اور اس کی تفسیر میں ہم نہیں جا سکتے انشاءاللہ، تفسیر کی دروس میں ان معوذتین جو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، اور بلائی کو حاصل کرنے اور برائی کو چھوڑنے پر اسی کا محتاج رہے۔ کسی بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں فلاں خیر کا کام، بلائی کا کام، نیکی کا کام کر سکتا ہوں، فلاں برائی کے کام سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ نہیں، ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہے۔ اسی لیے ایک حدیث جو تفصیل سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تقدیر کا جب مسئلہ ہم نے جب ابتدا کی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ وفی کل خیر، اور دونوں میں خیر موجود ہے، یعنی کمزور ایمان والے کے اندر اور طاقتور جو ایمان والا اس کے اندر بھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرص علی ما ينفعک، تم اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو، جو تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ واستعن باللہ ولا تعجز، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسے ہو جاتا، بلکہ یہ کہو وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ کہو کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کر دیا، کیونکہ لفظ لو، یعنی جس کا ہم اردو میں کہتے ہیں اگر، لفظ لو شیطانی عمل کو کھولتا ہے۔ اور یہ حدیث، اس کی تفصیل جو ہے، اس کی شرح ہم پڑھ چکے۔ اس حدیث کے اندر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ سے کیا طلب کرو؟ اللہ سے مدد طلب کرو۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق مانگے، حرام کاموں سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز تقدیر کے تعلق سے ایک بندے پر واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان پر ضروری ہے، انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ تقدیر میں لکھی ہوئی چیز پر جزا و فضا نہ کرے، یعنی شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے، اور وہ اس بات پر یقین کرے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، جس پر اسے راضی رہنا چاہیے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک مومن کا جب تقدیر پر ایمان رہے گا اور اسے کوئی مصیبت، اسے کوئی شر پہنچے گی، تو اس پر کبھی بھی وہ گھبرائے گا نہیں، اس پر کبھی وہ شکوہ شکایت نہیں کرے گا، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے گا، اس پر راضی ہو جائے گا، اس کو تسلیم کر لے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور
جو اللہ کی طرف سے ہے تو میں اس پر راضی ہوں اور میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور ایسا معاملہ اور کسی کا نہیں. اور یہ خوش نصیبی اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ خیر کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے. مومن کے ہر معاملے کے اندر خیر اور بلائی بری ہوئی ہے، چاہے وہ سعادت ہو، چاہے وہ آسانی اور راحت ہو، چاہے وہ تنگی یا پریشانی ہو یا مصیبت ہو. مومن کے لیے دونوں حالتوں میں خیر اور بلائی اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع کر دی ہے. جبکہ مومنوں کے علاوہ کفار، منافقین، غیر مسلمین کے لیے چیز نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی مزید وضاحت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ خوبی مومن کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصیت کو خاص کر دیا مومنوں کے لیے کہ یہ چیز مومنوں کے لیے خاص ہے، مومنوں کے علاوہ کسی اور کے حصے میں، کسی اور کے مقدر میں، کسی اور کے نصیب میں یہ چیز نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ انہوں نے تقدیر پر ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر نہیں کیا. لیکن مومن اللہ کے فیصلوں سے راضی رہتا ہے، تکلیف کے اندر، آزمائش کے اندر، مصیبتوں کے اندر، تنگی کے اندر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس پر راضی بھی ہوتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، کہ مومن کا معاملہ عجیب کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاء، جب مومن کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، کوئی راحت پہنچتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی سعادت نصیب ہوتی ہے، شکر، وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. کیونکہ مومن کو معلوم ہے کہ جو بھی نعمت ہے یہ ساری نعمت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. تب جب اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرے گا. اور اس کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ شکر کرنے سے نعمتوں کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے، اللہ کی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کا شکر بجا لاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ سبحانہ وتعالی نعمتوں میں اور زیادتی کرے گا، نعمتوں کے اندر اور اضافہ کرے گا، نعمتوں کے اندر خیر اور بلائی کے اندر اور بڑھوتری کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اصابته سراء فکان خیرا له، اگر اسے راحت پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہے. کیونکہ مومن سارے خیر کے کام کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ میری طاقت نہیں ہے، سارے کے سارا کا سارا خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. مومن کا یہ ایمان ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے. اور شکر بجا لانے کی کئی صورتیں ہیں. ایک شکر بجانے کی کیفیت یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کے کلمات کہیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی تحلیل لا الہ الا اللہ بیان کریں، اللہ کی تسبیح، اللہ کی پاکی بیان کریں، سبحان اللہ، اللہ کی تحمید، اللہ الحمدللہ، اللہ کی تکبیر اور کبریائی، اللہ اکبر، یہ بیان کریں. اور شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مالی اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جسمانی شکر بھی ادا کریں۔ جسمانی شکر ادا کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ ہم کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، نوافل نمازوں کا، نوافل روزوں کا، اور قرآن کریم کی تلاوت کا، اور اس طرح کی چیزوں کا۔ تو شکر کے کئی طریقے ہیں۔ شکر جو ہے کئی طریقے سے شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ادا کیا جاتا ہے، لیکن ایک مومن ان سارے شکر کے سارے طریقوں کو اپنا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، زبانی طور پر بھی، دلی طور پر بھی، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر کرنے پر راضی ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا، اللہ کی رضا مندی اگر کسی انسان کو مل جائے تو پھر وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ کی رضا مندی کے علاوہ اور ہم کو کیا چاہیے؟ مومن کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا۔ مومن اپنی دنیا کی زندگی بسر ہی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ اور اس کی اگر ہمیں مثال دیکھیں، ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس چیز کو پورا کر کے دکھایا، اور ان کی زندگی کا مقصد تھا اللہ کی رضا، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، صحابہ اکرام کی زندگی کا مقصد تھا اللہ کی رضا، اور انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنے جسم کی قربانی دی، اپنے گھروں کی قربانی دی۔ جب یہ ساری قربانیاں دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اپنے کلام عزیز کے اندر ان کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ کی رضا مندی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ کی رضا مندی بھی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت سے سوال کرے گا کہ هل رضیتم، کیا تم راضی ہو گئے؟ تو جنتی لوگ کہیں گے اللہ تو نے ہمیں عذاب سے بچا لیا، ہمیں جنت کے اندر پہنچا دیا، ہم کیوں نہ راضی ہوں؟ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اب تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، میں تم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور جنتی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیام سنیں گے تو جنتیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ تو اہل جنت خوشی جو ہے یہ اللہ کی رضا مندی، یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو مومن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے نعمت کے ملنے پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس سے کوئی غم لاحق ہوتا ہے، اسے کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یوں بھی اس کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ صبر ان اللہ یحب الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ مومن جانتا ہے کہ یہ میری تقدیر کا حصہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، چاہے غمی پریشانی میں اس پہ راضی ہوں۔ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کو اللہ کی رضا دنیا کے اندر مل جائے، آخرت میں بھی اب اللہ کی رضا کا مستحق ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تو جو دوسری چیز تقدیر کے متعلق جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے اندر ہم ہائے وائے نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، راضی رہیں، صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر کی دعا کریں، اس کو تسلیم کریں۔ یہ چیز ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور باعث خیر ہے۔ اور صبر تو ایک مستقل موضوع ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یا کسی نے صبر کے تعلق سے بات کی ہے
کہ صبر یعنی صبر کرنا، اس کی ابتدا جو کڑوی ہے، کیونکہ صبر کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن علماء نے کہا کہ وَعَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، لیکن صبر کا انجام، صبر کا اینڈ شہد سے زیادہ لذیذ اور میٹھا ہے۔ صبر کی اگر ہمیں تفصیل پڑھنی ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کتاب پڑھیں عدۃ الصابرین، صبر ایک مستقل موضوع ہے، اور صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر صبر کرنا، الصبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا، الصبر علی المعصیہ، معصیت اور گناہ پر صبر کرنا۔ ہمارا دماغ کہہ رہا ہے کہ ہم گناہ کریں لیکن ہم صبر کرتے ہیں اللہ کی معصیت کرنے پر۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو چیز اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں بلکہ اسے مل کر رہے گی، اور جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی وہ اسے ملنے والی نہیں۔ اس کے بارے میں وہ نہ ڈرے، اس کے بارے میں وہ نہ سوچے، اس کے بارے میں وہ پلان نہ کرے، وہ جتنی محنت کر لے اور چاہے جتنے جتن کر لے، لیکن جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھی ہے وہی اسے پہنچے گی، جو نہیں لکھی وہ نہیں پہنچے گی۔ ابن دیلمی ایک تابعی ہیں، تقدیر کے معاملے کے تعلق سے ان کے دل کے اندر شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں، تو کائنات کی عظیم ہستی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کو اپنے آپ سے بچا سکیں، کیونکہ تقدیر کے متعلق شکوک اور شبہات میں پڑ جانا اپنے ایمان کو ضائع کر دینا ہے۔ تو ابن دیلمی رحمہ اللہ ابی بن کعب کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میرے دل کے اندر کچھ ڈاؤٹس پیدا ہو گئے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے اللہ تعالیٰ میرے شبہات کو ختم کر دے۔ شبہات کو ختم کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو فرمایا، ابن دیلمی کو، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کرے تو یہ اس کی طرف سے ان پر ظلم نہ ہوگا، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان و زمین کے سارے لوگوں کو عذاب دے دے تو یہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر، بندوں پر ظلم نہیں ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز کو واسع اور کشادہ ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو کیا کر رکھا ہے؟ ہر چیز کو گھیر کے رکھا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے کہیں زیادہ ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا کسی انسان کے پاس ہونا بہت ناممکن ہے، کیونکہ احد پہاڑ تو بہت بڑا پہاڑ ہے جس کی لمبائی تقریباً 7 یا 8 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور چوڑائی بھی کافی ہے۔ اتنا زیادہ کسی انسان کے پاس سونا ہو ہی نہیں سکتا، پہلی بات تو یہ۔ اور بالفرض اگر ہم مان لیں کہ کسی کے پاس اتنا سونا ہو بھی جائے، جس قدر انسان کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا وہ اس قدر اتنا زیادہ لالچی ہوگا، وہ خرچ نہیں کرے گا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عظیم مثال دے کر کے ابن دیلمی رحمہ اللہ کو فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر! تقدیر پر ایمان لانا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ابی ابن کعب نے کہا کہ اگر تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر، لیکن اگر تو تقدیر پہ ایمان نہیں لا رہا ہے، تقدیر کے تعلق سے تیرے دل کے اندر شبہات اور ڈاؤٹس ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تیرا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا
اور اس بات کا یقین کر لو کہ جو چیز تمہارے مقدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتی، اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں لکھی ہوئی ہے وہ تمہیں مل نہیں سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو اگر تمہاری موت، یہ جملہ سننے کے لائق ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دیلمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اور اگر تمہاری موت اس یعنی کس عقیدے کے علاوہ، تقدیر پر ایمان لانے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیز تمہارے مقدر میں لکھی ہے وہ تم کو مل کر رہنے والی ہے، نہیں چھو سکتی، اور جو نہیں لکھی ہے وہ نہیں مل سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری موت اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر آئی تو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ تقدیر پر ایمان لانا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ تقدیر کے تعلق سے علم ہی نہیں رکھتے، اس لیے ان کے دماغ کے اندر تقدیر کے تعلق سے شکوک اور شبہات، ڈاؤٹس پڑے ہوئے ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ واجب اور ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر بندے کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی بات ابن دیلمی کو بیان فرمائی۔ پھر ابن دیلمی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی ابی ابن کعب سے یہ بات آپ نے سنی، سننے کے بعد ان کی اور جستجو ہوئی کہ ابی ابن کعب نے جو یہ بات کہی ہے سچ ہے کہ نہیں سچ ہے، یا اس کی مزید تحقیق کے لیے، مزید تسلی کے لیے ابی ابن کعب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جس کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت بڑے علماء میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ابن دیلمی، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی جو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے۔ پھر ابن دیلمی رحمہ اللہ مزید اور تحقیق کے لیے اور تسلی کے لیے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت آپ نے پڑھی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص راز کی باتیں بتائی ہوئی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ احزاب کے موقع پر جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی دی تھی سخت سردی کی رات میں، آپ جب وہ واقعہ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور اس واقعہ کے اندر آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت، ان کی ذہن، ان کی فطانت، ان کی عقل مندی، ان کی چالاکی کا آپ کو پتہ چلے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے۔ حالانکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بہت سارے صحابہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے لیے حضرت حذیفہ کو کیوں چنا؟ کیونکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ خوبی تھی، وہ رات کی حفاظت کرنے والے تھے۔ ابن دیلمی رحمہ اللہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی فرمایا، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالکل یہی بات فرمائی۔ پھر ابن دیلمی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی، قرآن کو جمع کرنے والے صحابی، جن کے بارے میں میں نے مختصراً آپ کو کل بتایا تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کئی زبانیں جانتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت آپ کی غالباً عمر 12 سال یا 11 سال آپ کی عمر تھی۔ کس کی؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی مقرر کیا، کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنی صلاحیت تھی۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے قول پڑھا ہوگا صحابہ کے فضائل کے تعلق سے، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کے اندر نظر ڈالی تو سب سے پاکیزہ، سب سے اطہر، سب سے مبارک، سب سے بابرکت دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب نبوت کے لیے کیا، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کا امام بنا کر بھیجا۔ پھر آپ نے کہا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے لوگوں پر نظر ڈالی تو کائنات کے لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل اگر کوئی ہستیاں تھی تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے دین کا مجاہد، اپنے دین کا سپاہی، اپنے دین کا عالم، اپنے دین کا حفاظت، اپنے دین کا محافظ، اپنے دین کے سپاہی بنایا۔ آج ہم تک علم کہاں سے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے سے۔
پھر بھی آج بدبخت لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر زبان تراشی کرتے ہیں. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اللہ کی پاک ہستیوں پر زبان درازی کرتے ہیں. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابن دیلمی آئے تو انہوں نے بھی یہی حدیث سنائی. اور یہ حدیث آپ کو ابو داؤد کے اندر 4699 4699 کے اندر، اور ابن ماجہ کے اندر 77 کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا. حالانکہ اس حدیث کے اندر کئی فوائد ہیں، درس لمبا ہو جائے گا ورنہ میں آپ کو فوائد بیان کروں. مختصر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس حدیث کے اندر ایک اہم فائدہ، بہت سارے فائدے ہیں لیکن دو اہم فائدے یہ ہیں کہ صحابہ اکرام جو تابعی تھے ابن دیلمی علم کے حریص تھے اور ایمان کی فکر تھی، اسی لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. دوسری بات اس حدیث سے میں یہ پتہ پر چلتی ہے کہ ابن دیلمی رحمہ اللہ اس حدیث کی تحقیق کے لیے، اس حدیث کی جو ہے تحقیق اور تحقیق کے لیے، تسلی کے لیے اور 3 صحابہ سے آپ نے پوچھا. اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے تو بس آنکھ بند کر کے مان لو، حدیث ہے تو حدیث ضعیف موضوع کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی حدیث ہے بس خلاص ہو گیا. تو پھر یہ جو ہے ابن دیلمی رحمہ اللہ کو کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک صحابی سے سن رہے ہیں، پھر 3 صحابہ سے جا کے اس کی تصدیق کرا رہے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر پہنچے، کوئی حدیث پہنچے تو ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے ایسے ہی بس ملی سوشل نیٹ ورک پہ ہم نے اس کو فارورڈ کر دیا. یاد رکھیے اگر ہم نے بلا تحقیق کے اگر یہ چیز ہم نے فارورڈ کی اور وہ چیز ضعیف حدیث ضعیف ہے یا موضوع یا من گڑت ہے اور اس چیز کی نسبت اللہ کے کلام کی طرف کی ہے، اللہ کے کلام میں نہیں موجود ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ پر بہتان ہے. اور اگر رسول کی طرف ہم نے منسوخ کی، رسول کی طرف رسول سے وہ ثابت نہیں، تو یہ رسول پر جھوٹ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے. اس لیے آج کل فارورڈڈ میسج کا جو ہے سلسلہ چالو ہے، ہم کو میسج ملا فوراً فارورڈ کر دیے بنا تحقیق کی. نہیں، یہ چیز بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ چیز بالکل بھی درست نہیں ہے. اس لیے جو ہے ہمیں تحقیق اور جستجو کرنی چاہیے. یہ جو ہے پتہ چلا، لہذا اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ تقدیر پر راضی ہونا یہ ایک ضروری بات ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فیصلہ، ہر قسم کی بدبلائی اور عقل اور حکمت پر ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. اور جو شخص اس پر مطمئن ہو جائے کہ میرے رب کا جو بھی فیصلہ ہے وہ عادل سے، خیر اور بلائی سے، حکمت سے پر ہے، جس انسان کا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے وہ حیرت سے، تردد سے، پریشانی سے، غم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس کی زندگی سے بے قراری، جو ہے بے چینی، اضطراب، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ کسی چیز کے چھن جانے سے غمزدہ اور خوفزدہ نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، نہیں وہ اپنے فیوچر کے بارے میں خوفزدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، بلکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند، سب سے زیادہ خوشگوار زندگی والا، سب سے زیادہ آسودہ حال ہوتا ہے. اور جس شخص کو اس بات پر یقین کامل ہوتا ہے، یعنی اس چیز پر کامل مکمل یقین ہو جاتا ہے، اس کی زندگی محدود ہے. اس کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی دی، یہ زندگی محدود زندگی ہے، چند ایام، چند سالوں کی زندگی ہے، اس کے بعد مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رخصت ہونا ہے. اور اسے معلوم ہے کہ اس کا رزق متعین ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رزق متعین کر دیا، محدد کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا رزق متعین کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ اس کے تعلق سے جن اور چن رکھا ہے. تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بزدلی اس کی عمر میں اور بخیلی اس کے رزق میں کبھی اضافے کا باعث نہیں بن سکتی، کبھی زیادتی کا باعث نہیں بن سکتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اسے جو مصیبت پہنچے وہ اس پر صبر کرے اور اپنے گناہوں پر استغفار کرے، کیونکہ گناہوں کا صادر ہونا یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کرے، ان گناہ کے بعد توبہ کرے. تو گناہ ہونا یہ انسان کی فطرت ہے. گناہ ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرے. انسان کو استغفار کرنا چاہیے. اور اس گناہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا، اس کی حکمت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی حکمت اور فائدے ہیں، پہلے درس کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں.
تو یعنی گناہوں پر استغفار کرے اور اللہ کی تقدیر پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. جیسا کہ اس سے پہلے ہم آیت پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ التغابن آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا ما اصابک من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ برحق ہے. واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے گناہ کی معافی مانگتی رہیے، اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہیے. لہذا ہمیں جو ہے پتہ یہ چلا کہ تقدیر کے تعلق سے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہمیں ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق خیر اور بلائی کا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے روکنا ہے، اور اس تعلق سے نیکی کا کام کرنے اور برائی سے روکنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیز ہمیں پہنچے اس پر شکوے شکایت نہیں کرنا ہے، اس پر راضی ہو کے صبر کرنا ہے. یہ ہمارے درس کا خلاصہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درس کو میرے لیے اور آپ کے لیے نفع بخش بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن ہماری زندگی کا آخری دن بنا. اے اللہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین لمحہ وہ لمحہ بنا دے جو تیری ملاقات کا لمحہ ہو. اے اللہ جب زندگی کے آخری لمحات میں ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ترانہ جاری رکھ. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.